الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. فرعون کے ساتھ مصر کے ملک میں آپ کا مقابلہ رہا. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے اور نبوت و رسالت کے کام میں وہ بھی شریک تھے، حصے دار تھے. آپ کے اس تفصیلی واقعہ میں ایک بڑا اہم حصہ ہے آج کے اس مختصر سی گفتگو میں اسی حصے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ میں اعتکاف کی نیت سے طور پہاڑ پر جا رہا ہوں، وہاں 1 مہینہ تک میں اعتکاف کروں گا. حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا نائب بنایا اور ان سے فرمایا کہ قوم کی رشد و ہدایت کا خیال رکھنا اور ان کو گمراہی سے بچائے رکھنا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہاں تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعتکاف میں 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا گیا. 40 دن کا یہ اعتکاف تھا. آپ کی غیر موجودگی میں قوم موسیٰ میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آ گیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی قوم میں سے ایک آدمی تھا جس کو سامری کہا جاتا ہے. اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کو کہا کہ جو سونے اور چاندی کے زیورات تم نے بنی مصریوں سے لیے تھے وہ مجھے اکٹھے کر کے دو. اکٹھے کر کے جب انہوں نے دیے تو اس نے وہ زیورات آگ میں پگھلائے اور اس پگھلے ہوئے سونے سے
گائے کا ایک بچہ بنا دیا اور اس کو کوئی ایسی تکنیک استعمال کی، کوئی ایسے طریقے لگائے کہ اس میں سے آواز بھی آنے لگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ہوا کے لیے ایسے سوراخ بنائے تھے کہ جب ہوا ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلتی تھی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے سٹی کے اندر سٹی میں پھونک ماری جائے تو دوسری طرف سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ سونے کا بنا ہوا ایک بچڑا ہے لیکن اس میں سے آواز آتی ہے، اور کچھ سامری نے بھی ان کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھول گئے ہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ تمہارا معبود اور اللہ کوئی اور ہے، تمہارا معبود اور تمہارا اللہ کوئی اور نہیں، یہی بچڑا تمہارا معبود ہے۔ چنانچہ اس کے اس بہکاوے میں آ کر قوم موسیٰ اسی بچڑے کی عبادت میں لگ گئی، اسی کو معبود سمجھ لیا اور اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے جبل طور پہ اطلاع دی کہ آپ کی قوم نے یہ کرتوت کر دیا ہے کہ سچے رب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بے جان اور بے حس ایک جاندار کی شکل کو معبود سمجھنے لگے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت بڑی جلالی تھی، مزاج بڑا گرم تھا، بڑے غصے سے واپس تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی سرزنش کی، ان سے بھی سخت الفاظ میں بات کی اور سامری سے بھی باتیں کی۔ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو کہیں اشارتاً اور کہیں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں سپارہ ہے، اس میں سامری کا لفظ بھی موجود ہے اور وہ واقعہ بھی موجود ہے، تو وہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع دی کہ آپ کی قوم کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ آپ جب ان سے یہاں تشریف لائے تو آپ کے بعد وہ ایک فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، اور اس فتنے کا سارا خلاصہ یہ ہے کہ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، غصے سے بھرے ہوئے تھے اور افسوس کی کیفیت لے کر واپس آئے۔
قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آپ نے آ کر فرمایا ہے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ اور وہ وعدہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جبل طور پہ اللہ نے بلایا تھا تاکہ انہیں تورات دی جائے، زندگی گزارنے کا ایک دستور اور آئین دیا جائے، یہ وعدہ تھا سچا۔ آپ نے فرمایا فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، تمہیں ہوا کیا ہے، کوئی زیادہ عرصہ تو گزرا نہیں، 30-40 دن کے لیے تو آپ گئے تھے، اتنی جلدی تم نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی اختیار کر لی ہے۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، اتنا لمبا عرصہ گزرا نہیں، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ، قوم موسیٰ نے جواب دیا کہ جناب والا، ہم آپ کے وعدے سے مکرے نہیں ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا نہیں ہے۔ بِمَلْکِنَا، اپنے ارادے سے، ہم نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، قوم کے پاس، لوگوں کے پاس جو زیورات پڑے ہوئے تھے وہ ہم نے اکٹھے کیے۔ فَقَذَفْنَاهَا، اور وہ ایک جگہ ہم نے رکھے، ایک جگہ ڈالے ہم نے پگھلانے کے لیے۔ وَأَلْقَى السَّامِرِي، اور سامری نے بھی اس میں کچھ ڈالا، پگھلے ہوئے سونے سے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، سامری نے ایک گائے کا بچہ بنا دیا، گائے کا بچہ بنا دیا۔ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک بت سا اس نے بنایا، لیکن اس میں اپنی کارکردگی اور ٹیکنیک یہ استعمال کی کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ وہ بت جب بن گیا، گائے کا بچڑا بن گیا، تو ان میں موروثی طور پہ نسلاً شرک بھی موجود تھا، اور جو ان کا بڑا بت تھا نا پہلے، ہدایت ملنے سے پہلے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جو شکل تھی نا وہ گائے سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سمجھانے پر وہ شرک تو چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن وہ جراثیم ذہنوں میں موجود تھے۔ ان کو جب وہ اپنا معبود یاد آیا، اور اس کی شکل تو تھی گائے جیسی، تو فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ دنیا میں
دنیا رنگ کیسے بدلتی ہے، کس طرح ہدایت والے بھی بڑی جلدی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گمراہ کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، سامری بھی موجود ہے اسی دنیا میں۔ دیکھیں تھوڑی سی دیر گزری ہے، سال 6 مہینے کی بات نہیں، صرف 1 مہینے کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر سمجھا کر گئے کہ اللہ کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں۔ 1 مہینے کے اندر اندر شیطان سامری نے کتنی کایا پلٹ دی، کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کیا سمجھا رہے ہیں اور قوم آگے سے کہنے لگی یہ بچڑا تمہارا معبود ہے، اور صرف تمہارا نہیں وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ فَنَسِيَا، حضرت موسیٰ تو بھول گئے تھے، جو تمہیں اللہ کی راہ پہ لگانے لگ گئے تھے نا، وہ بھول تھی ان کی۔ اصل معبود تمہارا بھی یہ اور حضرت موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے۔ اور قرآن دعوت فکر دیتا ہے، اور سنیے، اور ذرا آج بھی جو شرک کا سلسلہ چل رہا ہے، جن جن ہستیوں کو، جن جن چیزوں کو معبود بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ان کے حالات بھی دیکھیے اور ان کے بنائے ہوئے معبود کے بارے میں قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ بھی سمجھیے۔ اور در حقیقت آج کی گفتگو میں یہی پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے، جس کی طرف قرآن توجہ کرا رہا ہے۔ فرمایا افلا یرون، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے دیکھی نہیں یہ بات، ان کے عقلوں نے کام نہیں کی، ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کیا؟ فرمایا اللہ یرجع الیہم قولا، جب یہ اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ اتنا بھی نہیں سوچا انہوں نے، پکارنے والے تو قبر پہ کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں، لیکن قبر والے نے جواب آج تک نہیں دیا۔ پکارنے والے تو آپ کے ملک میں لا الہ الا اللہ کہنے والے، یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا، یہ بھی یاد رکھیے سامری بھی مسلمان تھا، جس نے ساری قوم کا راہ مارا ہے نا، ساری قوم کو ہدایت سے گمراہی کی پٹڑی پہ چڑھایا ہے، یہ بھی مسلمان تھا۔ تو یہ مت بہانہ بنائے یا یہ مت کہا کیجئے کہ جی امت میں محمدیہ میں کیسے شرک آ سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کا پوائنٹ ذرا سمجھیے۔ فرمایا اللہ یرجع الیہم قولا، اتنی نہیں ان کی سمجھ نے کام کیا کہ وہ تو ان کی پکاروں کا جواب بھی نہیں دیتا، وہ تو ان کی دعاؤں کے جواب میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، اور قرآن حکیم امت محمدیہ کو بھی یہی سمجھا رہا ہے۔ فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، عقل والو، بصیرت والو، سمجھ والو، دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہو، دین کے معاملے میں شیطان مولویوں نے کیوں تمہاری مت مار دی ہے؟ قرآن دعوت فکر دیتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم،
یا کبھی یا داتا مدد، جن جن کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کے اپنی دعاؤں میں پکارتے ہو، قرآن سچ کہہ رہا ہے لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اور یہ کہنا، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تواڈی اللہ نہیں سندا، جو سمیع ہے، جو کہتا ہے میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں، اس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری نہیں سنتا، اور جس کے نہ سننے کا قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، میں قرآن تمہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سنتے تمہاری دعائیں، تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر فرض کر لے چند لمحوں کے لیے مان بھی لے کہ وہ سنتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، سن کے تمہاری مدد کو وہ پہنچ سکتے نہیں، جس ضرورت کے لیے تم نے اسے پکارا ہے وہ تمہاری ضرورت پوری کر سکتے نہیں۔ یہ سننے سنانے کا مسئلہ ہے، کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی اسی پوائنٹ میں ہے۔ سارے بیان کا خلاصہ یہی سمجھنا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں تھا، تمہیں جواب دیتا نہیں تھا، تمہارے عقل اتنے بھی نہیں ناکام ہو گئے تھے۔ دوسری بات فرمایا اور اس میں جو سارا شرک کا محل کھڑا کیا گیا وہ سمجھیے۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرًّا، ان کی عقلوں نے اتنا کام نہیں کیا کہ وہ تو ان کو جواب بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بچڑا جس کو اپنا معبود بھی کہہ رہے تھے اور حضرت موسیٰ کا بھی معبود کہہ رہے تھے، قرآن کہتا ہے لا یملک لہم ذرا، وہ ان کو کچھ بھی نقصان دینے کا مالک نہیں تھا، اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ ان کا کوئی نقصان کر سکے۔ اور فرمایا ولا یملک ولا نفعا، نہ وہ ان کا ذرہ برابر فائدہ کرنے کا مالک تھا۔ اور یہ دو پوائنٹ ہیں، یہ دو نقطے ہیں جو در حقیقت الہ کا تصور ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ معبود وہ ہے جو تمہاری دعاؤں کا جواب دے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ قرآن سمجھاتا ہے کہ وہ تمہارے نفع، تمہارے ذرے کا نقصان کا مالک تو ہو، اور قرآن پھر کہتا ہے کہ یہ حیثیت، یہ صفت بھی اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں۔ یہاں بچڑے کی بات ہو رہی ہے، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ لا یملک لہم ذرا ولا نفعا، نہ وہ نقصان دینے کا مالک تھا، نہ وہ ان کا نفع کر سکتا تھا، ان کی عقلوں نے اتنا کام بھی نہیں کیا۔ یہ دعوت فکر ہے۔ اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا عام ان شخصیات کے لیے جنہیں مسلمانوں نے اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ رکھا ہے، فرمایا تعبدون من دون اللہ، او کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان کہلانے والوں، تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو، لا یملکون لانفسہم، تم تو کہتے ہو نا وہ ہمارے نفع کے مالک، تم تو کہتے ہو وہ ہماری بگڑیاں بنانے والے، تم تو کہتے ہو وہ ہمارا نقصان کر دیں گے اگر منت
سمجھا جاتا ہے، کیا اتنی عقل بھی کام نہیں کرتی کہ وہ تو قبر تک خود نہیں چل کر گئے تھے، انہوں نے تو آخری غسل بھی خود اپنے آپ کو نہیں دلایا تھا، عقل اتنا بھی مارا گیا ہے، اتنا بھی کام نہیں کرتا کہ وہ تو کفن انہوں نے خود نہیں پہنا تھا، ان کو قبر تک لے جانے کے لیے سہاروں کی ضرورت پڑی، کندھوں کی ضرورت پڑی، بندوں کی ضرورت پڑی، چاہے وہ امام الانبیاء ہو، انہیں بھی روضہ اقدس میں صحابہ نے لٹایا تھا، اور چاہے اللہ کا کوئی سچا ولی ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ قبر تک بھی خود چل کر، کوئی گیا ہے تو بتا دے۔ تو قرآن عقل کی طرف عقل کو دعوت دے رہا ہے، اپیل کر رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات، لا یملکون لانفسہم، وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، کسی کی بگڑی بنانا ان کے بس میں نہیں، اور کسی کی بنی ہوئی کو اجاڑنا بھی ان کے بس میں۔ اور میں 2-4 دن سے، پچھلے دن وہاں بھی بات کی تھی، اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ کی ایک صفت ہے زار، اس صفت پر ایمان مضبوط کیجئے، کیونکہ اس صفت پر بھی ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں جی اگر دودھ نہ دیا 11 تاریخ کو تو نقصان ہو جائے گا، تو ایمان پھر کدھر گیا؟ زار کون ہے؟ تو ہم نے کس کو بنا دیا اس شیطان مولوی کے کہنے پر؟ اور اسی طرح بھی آپ نے اگر فلاں دربار سے یہ چیز اٹھائی، آنکھیں نہیں رہیں گی آپ کی، افسانے گھڑے ہوئے ہیں، داستانیں بنائی ہوئی ہیں، پھر اس پر آپ نے لکڑی اٹھائی، فلاں نے اٹھائی تھی، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، فلاں نے وہاں سے چادر اٹھائی، گھڑی اتاری، اور اس کو یہ نقصان ہو گیا، اس کا بچہ مر گیا۔ تو زار کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ نافع اللہ کی صفت ہے، تو زار بھی کس کی صفت ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہاں سے چیزیں اٹھائیں، یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، وہی ہوتا ہے جو میرا مالک چاہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ ہیں، اس پر عقیدہ بنتا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ جواب دیتے ہیں، اور نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ بگڑی بنائی ہوئی کو اجاڑ سکتے ہیں۔ بگڑی بنانے والا بھی کون؟ ایک اللہ، اور بنائی ہوئی کو ادھریڑنا اور تباہ و برباد کرنا یہ بھی میرے مالک کے اختیار میں ہے۔ اور جہاں عقیدہ بنانا ہے وہاں بات آ گئی ہے، تو سمجھیے ایک بات کہ بنی ہوئی کو قائم رکھنے کے لیے اس کے سامنے عاجز رہا کرے، وہ پل بھر میں بنی بنائی گیم ادھیڑ دیتا ہے، یہ یاد رکھا کیجیے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو فرعون مزاجی چھوڑیے، عاجزی انکساری کیجیے، اور ڈریے اس کے اس اختیار سے کہ بنی ہوئی گیم، حالات سدھرے ہوئے تبدیل کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور داستانیں آپ کے معاشرے میں بکھری ہوئی ہیں کہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ اسی دور میں اپنی زندگی میں مانگتے آپ کو نظر آئیں گے۔ خاک پاتھی جن کی آنکھوں کا سرما، شاعر نے کہا ہے کہ جن کے پیروں کی خاک کبھی لوگ سرما سمجھ کے آنکھوں میں لگایا کرتے تھے نا، انہی کی آنکھوں میں پھرتی ہوئی سلائیاں دیکھی۔ ایسا دور آیا کہ لوگوں نے ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلاخیں پھیر دی۔ تو بہرحال عقیدے کی بات تو سامری نے یہ کر دیا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلِ، حضرت موسیٰ طور پر چلا کشی کے لیے، اعتکاف کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا،
حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے قوم گمراہ ہو گئی، تو آپ نے سمجھائی تھی ان کو بات، فرمایا یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم یہ سراسر آزمائش ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ تمہاری دعاؤں میں سن بھی نہیں سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہارا معبود نہیں ہے، یہ تمہارا مسجود نہیں ہے، یہ تمہارے عزتوں کا مالک نہیں ہے، یہ تمہاری پرورش کا مالک نہیں ہے، یہ تمہیں رزق دینے والا نہیں ہے، بلکہ ان ساری صفات والا تمہارا رب کون ہے؟ الرحمن، وہ کون ہے؟ تمہارا رب تو رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کرتے جاؤ، لیکن مزاج سمجھیے، قوم کا مزاج دیکھیے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں نا، کئی دفعہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے دو تے تواڈے کول بندے نے جی، چار تے ٹوٹلو نے تواڈے کول۔ اب یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی طور پر موجود ہیں، حضرت ہارون قوم کے اندر موجود ہیں، اب ذرا شرک پہ ڈٹ جانا دیکھیے ان کا۔ پیغمبر سمجھا رہے ہیں اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں، کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم یہی اسی پر جھمگٹا لگا کے بیٹھے رہیں گے، اس شرک کو ہم نے چھوڑنا کوئی نہیں، اپنے اس معبود کو ہم نے چھوڑنا کوئی نہیں، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں، اس وقت تک آپ پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی بات کی وجہ سے ہم نے یہ کام چھوڑنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے، وقت کے پیش نظر تھوڑا سا اختصار کر لیتے ہیں۔ اس میں دو تین تفسیری مباحث ہیں، تفسیری حوالے ہیں اور تفسیری علمی باتیں ہیں۔ وہ چونکہ علمی محفل ہو تو اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا کہ یہ سامری کون تھا، اس نے کیسے یہ کام کیا، ایک لمبی تفسیر ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ نے عذر پیش کیا، آپ نے فرمایا میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا ہے، میں نے تو سمجھانے کی حد کی ہے، لیکن یہ انہوں نے ایسے کر کے اور سامری کی بات مان کر گمراہی اختیار کر لی ہے۔ ان کا عذر قرآن کی زبان میں سن لیجئے، فرمایا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت موسیٰ بڑے جلالی پیغمبر، مزاج بڑا گرم تھا، جب اپنی قوم کو تھوڑی ہی مدت میں دیکھا کہ ہدایت سے گمراہی کی طرف آ گئے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر شرک پر آ گئے ہیں، حضرت ہارون کو داڑھی سے پکڑا اور بالوں سے بھی پکڑ لیا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ہے داڑھی کے حوالے سے، ہمارے مسلمانوں میں کچھ تو وہ ہیں، بلکہ بہت زیادہ وہ ہیں معذرت کے ساتھ جنہیں اللہ کے پیغمبر کی سنت نصیب نہیں، لیکن جہاں کہیں ہے نا وہاں ایک الحادی سوچ یہ چلتی ہے جی اتنی اتنی رکھ لو، یہ بھی اس سے بھی کام ہو جائے گا۔ یہ لا تاخذ بلحیتی فرمایا ہے کہ میری داڑھی کو نہ پکڑیے، تو خاصی داڑھی پکڑی جا سکتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے کہ وہ داڑھی رکھا کرتے تھے، تو وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی تو ہو جو ہاتھ میں
آئے. یہ قرآن کی نص سے سمجھ آ رہی ہے, قرآن کی آیت سے سمجھ آ رہی ہے بات. تو بہرحال آپ نے فرمایا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. عرض کرنے لگے میں نے بڑا سمجھایا ہے لیکن میرا ڈر یہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل میں جدائی ڈالی ہے, اس لیے میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, ان کو الگ نہیں کیا, اکٹھا رہنے دیا ہے. حضرت ہارون سے جب فارغ ہوئے تو اب اس سامری کو مخاطب ہو کے فرمایا فما خطبک یا سامری, سامری تیرا معاملہ کیا ہے, بتا تو نے یہ سارا کرتوت کیوں گھولا ہے. کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بی, میں نے وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, اور میں نے ایک قاصد کے قدموں میں سے کوئی چیز لی. یہ تفسیری مباحث ہیں, وہ کیا تھا کیا نہیں تھا یہ دورہ تفسیر میں کبھی آپ پڑھیں گے. فنبذتها, وہ چیز میں نے اس میں ڈالی, وہ جو سونا پگھلا ہوا تھا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, اور یوں میرے نفس نے مجھے یہ باتیں پڑھائیں اور میں نے یہ سارا کام کر دیا. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دفع ہو جا, دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنی زبان سے پاگلوں کی طرح یہ کہتا رہے گا لا مساس لا مساس, جیسے پاگل کی زبان پہ نہیں ایک لفظ چڑھ جاتا اس طرح. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جھوٹے معبود کا جو حشر کیا وہ بھی سن لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاد ہے نا آپ کو, فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا, کوئی تقدس نہیں ہے جھوٹے معبود کا, کوئی اس کے لیے احترام نہیں ہے. آپ نے پیغمبر ہیں, آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور اس بچڑے کو جنہوں نے معبود بنایا ہوا تھا جسے انہوں نے, اس کا بھی کوئی تقدس نہیں ہے. ایسی کسی چیز کا کوئی تقدس نہیں جو دین کے خلاف ہو, وہ کوئی قابل احترام چیز نہیں جو دین کے خلاف ہو. حضرت موسیٰ کی عزائم دیکھیے, فرمایا لَنُحَرِّكَنَّهُ, ہم اس کو نظر آتش کریں گے, اس کو آگ میں پھینکیں گے. ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, اور پھر اس راکھ کو دریا میں بہا دیں گے. یہ ہے جھوٹے معبودوں کا حشر جو پیغمبر کر رہے ہیں. اور پھر فیصلہ کن بات فرمایا انما الہکم, سن لو تمہارا ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی معبود ہے. الذی لا الہ الا ہو, وہ معبود برحق ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو گفتگو کا خلاصہ یہ, پیغمبر موجود ہے, کلمہ گو ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے سامری, کلمہ گو ہے, مسلمان کہلاتا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, پوری قوم کو شرک پہ لگا دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لہذا آج بھی سامری کے پیروکار اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر قبروں کی پوجا پہ لگائیں تو وہ سامری تو ہو سکتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے نہیں ہو سکتے. دو ٹوک لفظوں میں سنیے, لا الہ الا اللہ کہہ کر جو گھوڑے کی پوجا پہ لگائے وہ سامری کا پیروکار تو ہو سکتا ہے, امت محمدیہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں, وہ شامل نہیں. یہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا, پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا. اور آج بھی اسی کے پیروکار, اور آئندہ بھی
آج بھی جو شرک کی دعوت دیں، جو غیر اللہ سے مانگنے کی دعوت دیں، جو قبروں کے پجاری بنائیں لوگوں کو، جو قبروں والوں کو نافع اور زار سمجھیں، جو عزت اور ذلت کا مالک ان کو قرار دیں، وہ سامری کے راستے پر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے توحید کے راستے پر وہ لوگ نہیں ہیں۔ الفاظ یاد رکھیے، قبوں سے مروب نہ ہوا کیجیے، داڑھیوں سے بھی مروب نہ ہوا کیجیے، جبوں سے بھی مروب نہ ہوا کیجیے، اور پیچھے چلنے والے بے عقل ہجوم سے بھی مروب نہ ہوا کیجیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن یہ تمہیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نافع نہیں، اللہ کے سوا کوئی زار نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں۔ رب العزت، رب العزت کا کیا ترجمہ ہے؟ لجپال۔ اور یہاں لجپال بتائے جاتے ہیں کہ فلاں لجپال ہے، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں۔ یہ دعوت دینے والا کہ قبر پہ جاؤ، یہ ہوگا، یہ نفع ہوگا، یہ نقصان ہوگا، جتنا بھی بڑا ہو، جتنے بڑے مجمع کے سامنے وہ بات کر رہا ہو، وہ سامری کا پیروکار ہے، وہ سامری کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ جس طرح سامری نے اللہ کے پیغمبروں کی موجودگی میں اپنا کارنامہ انجام دے دیا، اپنی دعوت پھیلا دی، آج بھی قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور واضح ہدایات کے ہوتے ہوئے قوم کو، امت کو اور سادہ لوگوں کو، جو لوگ قبروں پہ لے جا رہے ہیں، جو حجروں پہ لے جا رہے ہیں، جو درختوں کی پوجا پہ لگا رہے ہیں، جو کتوں کی پوجا کروا رہے ہیں، جو گھوڑوں کی پوجا کروا رہے ہیں، یہ امت محمدیہ کے مخلص لوگ نہیں ہیں۔ امت محمدیہ کی مخلص لوگ، مخلص علماء، خادم علماء وہی ہیں جو تمہیں سارے تانے سہ کر، سارے فتوے برداشت کر کے، ساری تنہائیاں سہ کر تمہیں یہ دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر نافع اوزار ہیں، نہ اللہ کا کوئی ولی نافع اوزار ہے۔ اولاد دینے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، نفع دینے والا بھی صرف ایک اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی صرف ایک اللہ ہے، عزتوں کا مالک بھی صرف ایک اللہ ہے، ذلتیں دینے کا اختیار بھی صرف ایک اللہ کے پاس ہے، رزق دینے والی ذات بھی صرف ایک اللہ کی ہے، دکانوں میں، تجارتوں میں، کاروبار میں برکت دینے والی ذات بھی صرف ایک اللہ کی ہے، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں۔ یہی اصل توحید ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ ذرہ برابر بھی ذہن میں آئی بات کہ فلاں بھی نفع دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی نقصان کر سکتا ہے، ایمان چلا گیا۔ جیسے سامری نے اپنی قوم کی ہدایت والی ساری جو سلسلہ تھا اس کو ختم کیا تو گمراہی کے راستے میں چلا گیا، اسی طرح آج بھی اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو، کسی ہستی کو، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ان ظالموں نے تو کیا کر دیا ہے۔ فارسی کے شاعر نے کہا تھا کہ نہ دیدم سگے کہ پیشے سگے، کہ میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ آج تک کتے کے سامنے کتے نے سجدہ کیا ہو، اور انہوں نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو کتوں کے سامنے جھکا دیا، گھوڑوں کے سامنے جھکا دیا۔ پستی کی کوئی انتہا ہے، ذلت کی کوئی انتہا رہ گئی ہے کہ اشرف المخلوقات جس کا یہ ماتھا اللہ نے بنایا تھا اپنے دربار میں جھکانے کے لیے، اس کو کتوں، جانوروں، مردوں، زندوں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے سامنے جھکا دیا ہے۔ تو یہ ان سامری قسم کے لوگوں سے اپنے ایمان کو محفوظ بنائیے، اور ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ممبر کا بھی اعتبار نہ کیجیے، اس ممبر پہ بیٹھنے والے کا بھی اعتبار نہ کیجیے، اس اللہ کی کتاب کا اعتبار کیجیے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لے آئیے، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنائیے۔ قرآن کہیں بھی کبھی بھی گمراہی کی طرف آپ کو جانے ہی نہیں دے گا۔
اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ ہماری محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو رہبر و رہنما سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔